بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیں محمد و آل محمد. مجلس کا آغاز ہے. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوان دوستوں سے گزارش ہے، یہ جو خلا سامنے آ رہا ہے اسے تھوڑا سا پر کر دیجیے، آگے آگے آ جائیے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. شکر گزار ہوں آپ مومنین کا، آپ نے زحمت فرمائی اور گزشتہ 8 دن سے اور آج 9ویں رات ہے کہ آپ نے بڑے تحمل سے میرے بیان کیے گئے موضوعات کو سنا. پروردگار ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار آپ کو ذکر اہل بیت سننے کا، مجھے ذکر اہل بیت کرنے کا، بانیان کو ذکر اہل بیت منعقد کرنے کا، فرش عزا بچھانے کا بہترین اجر عطا فرمائے. اس عزاداری کو ہماری نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کی عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. میری گفتگو کا موضوع قرآن میں ذکر امیر المومنین. کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بات آپ کی خدمت میں جو بھی میرے پاس محدود وقت تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوشش یہ رہی جو بھی میرے پاس محدود وقت تھا اس میں زیادہ سے زیادہ باتیں، مطالب اس موضوع سے جڑی ہوئی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. امید ہے کہ کسی نہ کسی حد تک میرے جوان دوستوں کے لیے جو باتیں بیان ہوئیں وہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، حب اور ولایت امیر المومنین کو بڑھانے کے اعتبار سے فائدہ مند رہی ہوں گی. آج اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ جس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، تسلسل ہے آیات کا اور کچھ نتائج ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ قرآن میں مولائے کائنات کی شان میں ایک اور عظیم آیت کہ جس بات کا آغاز میں نے کیا کہ قرآن میں اللہ ایک سودے کے بارے میں بتاتا ہے. آمادہ ہے؟ توجہ ہے؟ قرآن میں اللہ ایک کاروبار کا ذکر کرتا ہے، ایک تجارت کی خبر دیتا ہے. یہ وہ کاروبار نہیں ہے کہ جو بندے ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، جس میں خیانت کی گنجائش بھی ہو، جس میں ملاوٹ کی گنجائش بھی ہو. یہ اس کاروبار کی بات ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے کہ اگر مومن خلوص سے کرے تو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا. اس کاروبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کاروبار جانتے ہیں نا سب بچے جوان سمجھتے ہیں تجارت کسے کہتے ہیں. کاروبار کیا ہوتا ہے؟ 2 طرفیں ہوا کرتی ہیں، 2 لوگ ہوا کرتے ہیں. آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو ملے گا، بدلے میں آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی.
یعنی یہاں سے کچھ جاتا ہے تو وہاں سے کچھ آپ کے پاس آتا ہے، اسے کہتے ہیں کاروبار، اسے کہتے ہیں تجارت۔ ذرا تصور کیجئے جب اللہ اپنے مومن بندے سے تجارت کرتا ہے تو کیسی تجارت کرتا ہے؟ آمادہ ہے انشاءاللہ؟ تب اللہ اپنے مومن بندے سے کاروبار کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے نرجو تجارت لن تبور، اے اللہ تیرے مومن بندے تجھ سے ایسا کاروبار چاہتے ہیں، تجھ سے ایسی تجارت کی، ایسی لین دین کی امید رکھتے ہیں کہ جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے دوسری آیت میں بتایا ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم، کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے سودا کرتا ہے۔ اس طرح ایک بازار میں ایک پرانا کاروباری، پرانا دکاندار ہمیشہ اپنے بھروسے کے لوگوں سے سودا کیا کرتا ہے، اور جس پر جتنا زیادہ بھروسہ ہو اس سے ہی اتنا بڑا سودا کیا کرتا ہے۔ انجان اجنبی سے، نئے آدمی سے سودا نہیں کیا کرتا۔ متفق ہو؟ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جو کاروبار سے وابستہ ہے، دکانداری کرتے ہوں گے، جو بھروسے کا انسان آئے اسے ادھار پہ بھی مال دے دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھروسے کا ہے۔ جو جتنا زیادہ بھروسے کا ہو اس سے اتنا بڑا کاروبار کیا جاتا ہے۔ اللہ جب کاروبار کر رہا ہے تو صرف اپنے مومن بندوں سے کر رہا ہے۔ کاروبار کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ جو بے نیاز ہے مومن بندے سے کیا مانگ رہا ہے، اور بدلے میں وہ اللہ قادر مطلق، بے نیاز، غنی مطلق، رزاق اس مومن بندے کو کیا دے رہا ہے؟ آیت کہتی ہے ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، کچھ نتیجوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے خرید لیا۔ اے پروردگار بیچنے والے کون ہیں؟ من المؤمنین، اللہ مومن بندوں سے خرید رہا ہے۔ پروردگار کیا ایسی چیز ہے مومن بندے کے پاس جو اس لائق ہو گئی کہ تو خریدار بن گیا؟ انفسہم و اموالہم، اللہ نے مومن بندوں سے دو چیزوں کا سودا کیا۔ ایک مومن سے اس کے مال کا، کہ اب یہ مال تم میری راہ میں خرچ کرنے میں گھبراؤ گے نہیں، شرماؤ گے نہیں۔ بعض اوقات وہ نوبت آئے گی کہ تم خود بھوکے ہوگے مگر مانگنے والا دروازے پہ آئے گا تو روٹیاں اسے دے دو گے۔ بعض اوقات تم صدقہ خیرات کرو گے۔ اے مومن بندے، وہ مال جو ہم نے تجھے دیا ہے وہ ہماری ہی راہ میں خرچ کرتے ہوئے شرمانا نہیں، کہ جو اتنا دے سکتا ہے وہ تجھے اور سے بھی نواز سکتا ہے۔ یہ جو اللہ نے مومن کو عقیدہ دیا ہے نا، جس عقیدے کے نتیجے میں معصوم کہتے ہیں مومن سخی ہوا کرتا ہے۔ اب اگر تمہارا کوئی دوست کنجوس نکلے تو اسے میری طرف سے مولا کی حدیث سنانا کہ مومن تو سخی ہوا کرتا ہے، تو کیسا مومن ہے جسے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ ہو کہ تم ایک درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل، جس ایک دانے سے 7 بیلیں پھوٹ جاتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بیل میں 100 مزید دانے لگ جاتے ہیں۔ جس کا حساب اچھا ہے جلدی سے حساب کر لو۔ یعنی اللہ سودا اتنی کامیابی اور فائدے کا دیتا ہے، منافع اتنا بڑا دیتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا کاروبار بھی ہو اتنا منافع نہیں دے سکتا۔ تم ایک خرچ کرو گے وہاں سے 70 نہیں 700 گنا پلٹ کر آئے گا۔ یوں اللہ نے اپنے وعدے پہ بھروسہ دلایا اور اپنے مومن بندے سے اس کے مال کا سودا کیا، اور وہیں اللہ نے مومن سے اس کی جان کا سودا بھی کیا۔ جان کے سودے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ گردن کٹائی جائے، انسان کو موت آ جائے، نہیں، جب تک زندہ ہے اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں تھکا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی خاطر جان لگانا ہے۔ اور یہ وعدہ اپنے کمال پر اس وقت پہنچتا ہے جب بندہ مومن درجہ شہادت پہ پہنچتا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اب تو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو شہید ہوا ہماری راہ میں خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا خبردار تم اسے
مردہ نہ کہنا. اب یہاں تک بات آئی ہے تو ایک جملہ سن کے چلیے گا. آقا حسین کا فرش ازا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں تم حسین کو سلام کیوں کرتے ہو؟ سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے. جواب قرآن کی آیت میں موجود ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے مسلمانوں خبردار، جو راہ خدا میں جان دے دے اسے مردہ کہنا نہیں. ایک اور آیت میں کہا گیا مردہ کہنا تو دور، مردہ گمان بھی نہیں کرنا. کیوں؟ بل احیاء. ایک آیت میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. دوسری آیت میں کہا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ ہماری راہ میں سر کٹانے والا، ہماری راہ میں مر جانے والا اصل میں زندہ ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ جب عام شہید کا یہ رتبہ ہے کہ زندہ ہے، رب سے رزق پا رہا ہے، تو ذرا سوچو سید الشہداء کا مرتبہ کیا ہوگا. ایک جملے میں بتا دوں، عام شہید وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے اور رزق پا رہا ہوتا ہے. جو سید الشہداء ہوتا ہے وہ شہادت کے بعد زندگی بانٹتا ہے، رزق بانٹتا ہے. لہذا کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ حسین کو سلام کیوں کرتے ہو. کیوں؟ حسین زندہ ہے. جو متفق ہو حسین زندہ بھی ہے اور حسین زندہ باد بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں آقا حسین کے عظمت. تو اللہ اپنے مومن بندے سے سودا کرتا ہے، جان کا اور مال کا. یہ دونوں چیزیں تو مومن نے دی. اللہ بدلے میں کیا دیتا ہے؟ کاروبار میں اللہ کی جانب سے. اللہ جب نفس اور مال مومن کا خرید رہا ہے تو پلٹ کر کیا دیتا ہے؟ خدا فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ میں اللہ مومن سے اس کی جان اور مال خریدتا ہوں، بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں. اللہ کی جنت مل جانا، قرآن نے اسے کہا ہے یہ عظیم کامیابی ہے. ساری امت تڑپ رہی ہے، دعائیں کرتی تھکتی نہیں ہے، خدا جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے. اللہ نے قرآن میں راستہ بتا دیا، میں تم سے سودا کروں گا، اپنا جان و مال مجھے دو، میں تمہیں جنت دے دوں گا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. مگر ایک سوال ہے، یہ تو بات ہے اللہ کے سودے کی جو اس نے مومنوں سے کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ تو اللہ کا وہ سودا ہے جو اس نے مومنوں سے کیا. ذرا تصور کرو، وہی اللہ جب امیر المومنین سے سودا کرے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا جو سودے میں مومنوں کو دیا وہی امیر المومنین کو دے. مومن کے سامنے سودا کیا، مومن کو جنت کی طرف تھی، لالچ کی خواہش تھی، اللہ نے بدلے میں مومن کو جنت دے دی. مگر جب اس سے سودا کرے کہ جو یہ کہتا نظر آئے ما عبدت اللہ طبعا فی جنتے، ارے میں علی اللہ کی جنت کی لالچ میں اس کی عبادت نہیں کرتا. جو میرے ساتھ آ گئے عزیزوں، میں اپنے موضوع سے جڑ گیا. میں علی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا. خرید و فروخت کا یہ بنیادی اصول ہوتا ہے، جس کی رغبت جس چیز کی طرف ہو اسے وہی بیچا جاتا ہے، اس سے وہی خریدا جاتا ہے. وہ علی کے جسے جنت کی رغبت ہی نہیں ہے، اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ اور تبدیل کروں جملہ، وہ علی کے جس کے لال جوانان جنت کے سردار ہو، وہ علی کے جو خود جنت و جہنم بانٹنے والا ہو، جب اللہ اس سے سودا کرے گا تو بدلے میں کیا دے گا؟ اے پروردگار، جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تیرے پاس کہ تو اپنے بندے سے سودا کرتے ہوئے عطا کر دے؟ جواب آئے گا، کیا تم نے سورہ بقرہ کی آیت نہیں پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ؟ ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، اس نے اپنے نفس کا سودا اللہ سے کیا، مگر اتنا کامیاب سودا کیا کہ ادھر سے اپنا نفس دیا، ادھر سے اللہ کی مرضیوں کا خریدار بن گئے. ادھر سے نفس دیا، اب اسے جنت نہیں دی جا سکتی، یہ جنتیں بانٹنے والا ہے. اسے کیا ملے گا؟ اسے مرضیاں دینی پڑیں گی.
بڑا کامیاب سودا ہے جو میرے مولا نے کیا تھا۔ جب بھی کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل ہو تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اخبار میں اس کی خبر شائع ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو کتنا بڑا کاروبار ہوا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں خبر کو شائع کر دیا۔ ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا ہے، اب میں آپ کو شب ہجرت کا سودا سنانے لگا ہوا مدہ ہو، یہ علی کی شان میں اترنے والی آیتوں میں ایک درخشندہ آیت، ایک واضح اور روشن آیت، ایک مضبوط آیت کہ جس کا مصداق سوائے علی کے کوئی بن نہ سکا۔ کیوں؟ پھر کبھی شب ہجرت کا بستر سج نہ سکا، پھر کبھی کسی کو یہ موقع مل نہ سکا، سوائے علی کے کوئی نبی بن کے نبی کے بستر میں سو نہ سکا۔ میرے ساتھ جڑ گئے، ایک صلوات پڑھو مولا کی عظمت پر۔ اب آئیے اس سودے کی، اس کاروبار کی، اس تجارت کی کچھ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بتانا چاہوں گا جوان بچوں، نوجوان دوستوں کے لیے۔ ماجرا کیا ہے کہ ادھر کفار مکہ جمع ہوئے، 40 قبیلے جمع ہوئے، طے یہ پایا کہ اب محمد کو قتل کیا جائے، مگر بنی ہاشم کے بہادروں سے ڈر لگتا ہے، اور ان میں سب سے بڑے بہادر علی سے ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے بچپنے میں نبی کی ایسی حفاظت کرتا ہو کہ کسی بچے کا ہاتھ توڑ دے، کسی کی ناک پھوڑ دے، کسی کے سر سے خون جاری کر دے۔ اب وہ علی پل بڑھ کے جوان ہو چکا ہے، اب کیسے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں؟ شیطان نے ان کے دلوں میں منصوبہ ڈالا۔ اب جس نے بھی منصوبہ ڈالا کوئی شیطان ہی ہوگا نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ توجہ ہے تو ایک صلوات پڑھو محمد وآل۔ بڑی مکاری کر کے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ 40 قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے سب سے زیادہ تیز تلوار بہادر شجاع مرد کو لیں گے کہ جو تلوار چلانے میں سب سے تیز ہو، سب سے چست ہو۔ یہ 40 لوگ 40 قبیلوں کے نمائندے بن کر ایک رات میں سوتے ہوئے نبی پر ایک ساتھ تلوار چلائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بنی ہاشم کسی ایک سے انتقام نہیں لے پائیں گے، لہذا وہ محمد کا خون بہا لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جو مجبور ہو جائیں وہ بنی ہاشم ہی کیسے؟ وہ غور کیجیے گا، اللہ نے اس واقعے کی ابتدا کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا، علی کا ایک اور ذکر، علی کی ایک اور شان۔ اے رسول یاد کیجیے اس وقت کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافر لوگوں نے آپ کے ساتھ فریب، چالاکی، مکر، دھوکہ کرنا چاہا۔ کیوں؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر لے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو شہر بدر کر دے۔ قرآن میں اللہ جواب دیتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تھوڑا سا آرام سے پڑھوں گا میں، مگر آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ آمادہ ہے؟ جہاں تھک جائے بتا دیجیے گا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، رسول یہ کافر چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے۔ اللہ نے جواب دیا یمکرون، کافر اپنی چالاکیاں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنا مکر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب ذرا مترجمین کا ترجمہ کھول کر دیکھیے گا، جو پہلا لفظ ہے مکر کا، وَيَمْكُرُونَ، کافر مکر کر رہے تھے، وہاں لوگوں نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں۔ کسی نے لکھا کافر چالاکی کر رہے تھے، کسی نے لکھا کافر مکاری کر رہے تھے، کسی نے لکھا کافر عیاری کر رہے تھے، کسی نے لکھا کافر فریب کاری کر رہے تھے، کسی نے لکھا کافر دھوکے بازی کر رہے تھے۔ ہر مترجم نے اپنی بساط کے مطابق اپنا پسندیدہ ترجمہ مکر کا وہاں لکھ دیا، مگر جب بات دوسرے مکر کی آئی، جب مکر منسوب ہوا اللہ کی طرف وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو اب سارے مترجمین نے، قرآن کے سارے ترجمہ کرنے والوں نے ایک ہی ترجمہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مکر، چالاکی، فریب کاری یہ سب بری چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی بری صفت کو، شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہوئی؟
لہٰذا ہر مترجم نے یہاں آ کر ایک ہی ترجمہ کیا، وَيَمْكُرُونَ، کافر چالاکی کر رہے تھے، کافر دھوکے بازی کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ پھر لکھنے لگے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ شب ہجرت کے لیے آیت نازل ہوئی، اللہ اپنے نبی کو یاد دلا رہا ہے، کافر چالاکی کر رہے تھے، میں اللہ تدبیر کر رہا تھا، میں اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ میرا تم سے سوال ہے، کیا اللہ سے بڑا مدبر کوئی ہے؟ کیا اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کوئی ہے؟ شب ہجرت کے واقعے کو سامنے رکھو، جب سب سے بہترین تدبیر کرنے والے نے اپنی تدبیر چلائی تو اسے علی یاد آیا۔ یوں مجھے کہنے کا حق ہے کہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے کی سب سے بہترین تدبیر کو علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل پر۔ اللہ نے رسول کو یاد دلایا، کافر چال بازی کر رہے تھے، یہ 40 لوگ جمع ہوئے، ادھر سے جبرائیل اللہ کی تدبیر کا حصہ، ادھر سے جبرائیل نبی کے پاس آئے، سارا منصوبہ کافروں کا رسول کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے، خوب توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جائیے، اور اسی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب اللہ اپنی تدبیر کافروں کو دکھانا چاہتا ہے۔ جس علی سے یہ سب سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، اسی علی کو اپنے بستر پہ سلائیے۔ نبی کو 2 حکم آئے تھے، ایک آپ ہجرت کر جائیں، دوسرا علی کو اپنے بستر پر کسی کو ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں، اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ آسمان سے 2 ہی حکم جاری ہوئے تھے۔ رسول نے علی کو بلایا، اے علی، میں قربان جاؤں علی کی عظمت ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، آج نہ سنو گے تو کب سنو گے، نہ جانے کب زندگی موقع دے شب ہجرت آپ کو سنانے کا۔ رسول نے علی کو بلایا، یا علی، جبرائیل امین پیغام لائے ہیں، کافروں کا منصوبہ ہے، 40 جمع مرد مجھے قتل کرنے میرے بستر پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اے علی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ غور نہیں کر رہے آپ، لطف نہیں لے رہے آپ۔ اے علی، آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو پوچھتا، یا رسول اللہ کیا میں بچ جاؤں گا؟ مگر یہ ذات امیر المومنین ہے، انہوں نے بھی ایک سوال کیا، مگر کیا پوچھا؟ میں قربان جاؤں علی کی وفاداریوں پر۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ او تسلمنا، کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، کیا آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ فرمایا، اے علی، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ میری جان محفوظ رہے گی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت مولا علی نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ فسجد للہ شکرا، تاریخ انسانیت میں اس موقع پر کسی مخلوق نے، کسی انسان نے، کسی بندے نے پہلی بار شکر کا سجدہ کیا، اور وہ بندہ امیر المومنین کی ذات تھی۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ تاریخ میں پہلی بار لوگ نماز میں سجدے کرتے تھے، مگر سجدہ شکر کا خیال کسی کو نہیں آیا تھا۔ پہلی ذات میرے مولا کی تھی۔ تاریخ پڑھ لینا، سب کا اتفاق ہے کہ جس نے سب سے پہلے شکر کا سجدہ کیا اور شکر کے احساس کے ساتھ اپنے رخسار زمین پہ ملے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں رک کر، مسلمانوں کے یہاں قانون ہے، من سن سنتا حسنہ، جو کوئی اچھی سنت جاری کر دے، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، یہ ثواب میں، عبادت میں، جزا میں شامل رہے گا۔ مجھے باقی ساری سنتوں کا نہیں پتا، اتنا تو طے ہو گیا، قیامت تک جو بھی مسلمان سجدہ شکر کر رہا ہے، علی اس کے سجدہ شکر میں حصے دار بن رہا ہے۔ بھلا اس سے بڑی تجارت کیا بتاؤں، اس سے زیادہ فائدے کا سودا کیا بتاؤں؟ قیامت تک جو بھی سجدہ شکر کرے گا، علی ثواب میں شامل رہے گا۔
ایک صلوات پڑھے میرے مولا کی عظمت پر۔ ابھی میں مصائب سے دور ہوں، آپ نے اطمینان سے میری بات سنی ہے، خستگی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے امامے کو اتار کر رکھ دیا۔ پریشان تو نہیں ہے؟ اجازت دیتے ہیں کچھ دیر اور آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کر سکوں؟ علی وہ پہلے تھے کہ جنہوں نے شکر کا سجدہ کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ آپ نبی کی سیرت اٹھائیے یا علی کی تاریخ پڑھیے، جہاں جہاں نبی کچھ کہتے رہے علی نے کہا سمعن و طاعتن، اے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ نے کہہ دیا سمجھے ہو گیا۔ تاریخ میں کوئی ایک موقع دکھاؤ کہ جہاں علی نے پلٹ کر نبی سے کوئی بھی سوال کیا ہو۔ میں جملہ کہوں گا تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا جیسے نصیب ہو جائے۔ کوئی موقع نہیں ہے کہ جہاں علی نے نبی سے سوال کیا ہو سوائے اس موقع پہ کہ جب شب ہجرت نبی نے علی کو اپنے بستر پہ سونے کا کہا تو سوال کیا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے بتایا ہاں علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ گویا علی امت کو لکھوانا چاہ رہے تھے، قیامت تک ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے کہ اگر شب ہجرت نبی کی جان بچی ہے تو مجھ علی کے سونے سے بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی۔ جس تک پہنچ گیا ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ پریشان تو نہیں ہو؟ بات کو آگے بڑھاؤ، پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین توجہ میرے ساتھ ہے۔ یا علی یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی آپ کے سونے سے میری جان بچے گی۔ نبی کی جان سونے سے بچی تھی، علی کے سونے سے بچی تھی۔ یہ کوئی عام سونا نہیں تھا، یہ علی کا سونا تھا، اتنا کھرا سونا تھا کہ جب بازار میں گیا تو قیمت لگانے والے نے قیمت میں اپنی مرضیاں دے دی۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی قیمتی پتھر، کوئی ہیرا، کوئی جواہر ہو، کوئی یاقوت ہو، کوئی لال ہو، کوئی سونے کا یا چاندی کا اصلی ٹکڑا ہو، خدا آپ سب کو بہت سے لال و جواہر دے۔ آمین تو بول دو۔ اللہ کے خزانے سے مایوس نہیں ہوتے، وہ خدا جب جسے چاہے اپنی قدرت سے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی پتھر ہو اور آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں، اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں، قیمت لگوانے کس کے پاس جائیں گے؟ قیمتی پتھر بازار میں بکنے آئے تو ہر اہل غیرے سے قیمت نہیں لگوائی جاتی، بلکہ اہل غیروں کو تو بتایا بھی نہیں جاتا کہ میرے پاس بیچنے کو کچھ ہے، سیدھا اس کے پاس جاتے ہیں جو اصلی جوہری ہو، جو جوہر کی ہیرے کی قیمت لگانا جانتا ہو، جسے ہیرے کی اوقات کا اندازہ ہو، جو ہیرے کو دیکھ کر اس کی صحیح قیمت لگا دے، جو اصلی اور نقلی کا فرق جانتا ہو۔ کائنات میں سب سے قیمتی نفس بکنے کو آ رہا تھا، اب قیمت کون لگا سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ نفس ہے کہ جس نفس کے بارے میں نبی پہلے ہی کہہ چکے ہیں اے علی آپ کے نفس کو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ تو جو جانتا ہے وہی قیمت لگائے گا۔ جو علی کے نفس کی قیمت کو جانتا تھا اس نے قیمت لگائی تو اپنی مرضیاں علی کو دے دی۔ ایک اور جملہ کہوں، یہ سودا تو علی نے حالت نیند میں کیا تھا۔ ذرا سوچو، جو سو رہا تھا اللہ سے سودا کیا، اس کی مرضیاں خرید لی، اگر جاگ کر سودا کرتا تو کیا ہوتا؟ ایک اور جملہ کہہ دوں آپ کے ذوق کو دیکھ کر، وہ ذات کے جو سو رہی تھی، سوتے میں انسان کچھ کرتا ہے؟ سوتے میں کچھ کرتا تو نہیں ہے، کم از کم اپنے اختیار سے جان بوجھ کر۔ سوتے میں کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ جب علی کچھ نہیں کر رہے تھے تب ان کے نفس کی قیمت لگی مرضی پروردگار۔ اگر علی کے سونے کی قیمت اللہ کی مرضی ہے،
ذرا سوچو علی کے سجدوں کی کیا قیمت ہوگی. غور کیا؟ ایک اور جملہ کہہ دوں، جس کا سونا نبی کو بچا لے وہ جاگتے ہوئے کیسا ہوگا. جو متفق ہے صلوات پڑھے محمد والی. سب مل کر نبی نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اپنی چادر اپنی کملی اڑائی. علی بستر رسول پہ نبی بن کے سو رہے تھے. لوگ پوچھتے ہیں نبی نے اپنے بستر پہ سونے کے لیے صرف علی کو ہی کیوں چنا، کسی اور کو کیوں نہ چنا، کسی اور کو کیوں نہ سلایا؟ جواب دے دوں آپ کو دو چار جملوں میں. نبی نے علی کو ہی کیوں چنا؟ مسئلہ یہ تھا، مشکل یہ تھی کہ نبی کو اپنے بستر پہ ہجرت کی رات اسے سلانا تھا کہ جسے سوتے ہوئے دیکھ کر کافر بھی یہی سمجھے کہ نبی سو رہا ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ ہمارا نبی کوئی عام نبی نہیں تھا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ معجزات دیے تھے کہ جو ہمارے نبی کی پہچان تھے. میں صرف دو معجزے بتاؤں گا جو نبی کے پاکیزہ بدن سے تعلق رکھتے تھے، جسد اطہر سے جڑے ہوئے تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں کا تذکرہ حدیث کے سامنے ہے. توجہ میرے ساتھ ہے؟ آخر والے مومنین، علی کا سودا سنانے لگا ہوں. کیوں اللہ کی نظر علی پر آ کر ٹھہر جاتی تھی؟ ایسا کیا تھا علی کی ذات میں کہ ہمیشہ اللہ کا مرکز نگاہ علی بنے اور کوئی نہ بنا؟ حدیث قصہ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ جب نبی آ گئے تو شہزادی نے، اب جو پہنچتا چلا جائے، بابا نے کہا بیٹی اپنی چادر یمانی لاؤ. چادر یمانی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے بہت موٹے کپڑے کی ہوتی ہے، بڑی دبیز چادر ہوتی ہے. بیٹی بابا کے لیے چادر لائی. فقطعتہ بالکساء الیمانی، جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھنا. فقطعتہ بالکساء الیمانی، میں نے یمانی چادر بابا کو پوری طرح سر سے پیر تک اڑا دی. پھر بیٹی نے ایک جملہ کہا ہے، وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. جب میں نے سر تپا بابا کو موٹی چادر اڑا دی اور بابا کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا کے چہرے کا نور چادر سے ایسے چلک رہا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی ہوتی ہے. اور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ نے اپنے نبی کو ایک پہچان یہ دی تھی کہ نبی کے چہرے پہ ایسا نور تھا کہ اگر موٹی چادر اوڑھ لے تو 14ویں کے چاند کی طرح چادر میں چھلکا کرتا تھا. یہ تھا نبی کے بدن کا ایک معجزہ. دوسرا معجزہ، نبی کے بعد آقا حسن آئے، ابھی دروازے کی دہلیز پہ ہیں، گھر میں داخل نہیں ہوئے، حجرے میں نہیں دیکھا. کیا کہا؟ اے ماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اے ماں مجھے تو گھر میں ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی میرے نانا رسول اللہ کی مہک ہے. بیٹا حسین آیا، اے ماں مجھے نانا رسول اللہ کی مہک آ رہی ہے. آقا علی مرتضیٰ آئے، فاطمہ مجھے تو رسول اللہ کی مہک آ رہی ہے. اللہ نے اپنے رسول کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ اپنے نبی کے بدن میں خاص مہک رکھی تھی، اور وہ مہک اتنی تیز تھی کہ نبی جس راہ سے گزر جاتے، برادران کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس راستے پر 3 دن تک وہ مہک، وہ خوشبو باقی رہتی تھی. اب سمجھ آیا نبی کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا. شب ہجرت اپنے بستر پہ کس کو سلائے؟ کسی ایسے کو سلانا تھا کہ جب چادر اوڑھ کے سو رہا ہو تو چہرے کا نور بھی نبی جیسا ہو، بدن کی مہک بھی نبی جیسی ہو. جو پہنچ گیا ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا میرے نبی کی نگاہ انتخاب سب سے ہٹ گئی. کوئی اور آتا تو کافر دروازے کی دہلیز پر پہنچتے اور انہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں، انہیں بو بتا دیتی کہ یہ نبی نہیں ہے. نبی ہوتا تو خوشبو آتی،
مگر یہ علی تھا کہ کافر دروازے سے داخل ہوئے، بستر کے سرہانے آ گئے، مہک وہی اٹھ رہی ہے، نور وہی ہے، قد کاٹ وہی ہے، سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح۔ ساری امت نبی کی سنت پہ عمل کر رہی ہے، مگر جاگنے کی حالت میں جب سو جاتے ہیں تو اپنا وجود اختیار سے نکل جاتا ہے۔ تنہا علی نبی کا وہ پیروکار ہے، جاگنا تو چھوڑیے، سوتا بھی محمد کی طرح ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، لہٰذا نبی کی نگاہ انتخاب علی پہ ٹھہری، علی کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا نبی کے پاس۔ ایک جملہ کہوں، بات کو مکمل کروں، آپ نے خوب سنا، پروردگار آپ کے سننے کو قبول کرے۔ اس ذکر کو ہمارے نامہ اعمال میں علی کا ذکر کرنا اور علی کا ذکر سننا لکھے، اس کے صدقے میں ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے، والدین کی مغفرت کرے۔ ہاں عزیزوں، ایک علی ہے کہ جن کے بدن میں خوشبو بھی نبی کی ہے، جن کے چہرے پہ نور بھی نبی کا ہے، اور ایک کربلا میں حسین کا علی اکبر ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم شکل پیغمبر ہے، کہ جسے حسین جیسا نواسا ہے۔ جب ہمیں نانا کو دیکھنا ہوتا ہم علی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، محرم کی 10 راتیں اتنی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہی ہیں، آج شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور یہ رات رونے کے لیے خود کافی ہے۔ حسین کا انسان کربلا والوں کی غربت کو تصور کرے، کل خیمے اجڑنے والے ہیں، کل مرد شہید ہونے والے ہیں، کل بچے بھی راہ خدا میں سر کٹانے والے ہیں، علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر بھی مقتل میں جانے والا ہے۔ رونے کے لیے کیا علی اکبر کا نام کافی نہیں ہے؟ کہ جس علی اکبر کے بارے میں میرے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ آقا حسین جو آپ کی زیارت پہ آتا ہے، خدا آپ سب کو حسین کی زیارت نصیب کرے۔ اے آقا حسین جو آپ کے روضے کے دیدار کو آئے، آپ کی زیارت کو آتا ہے اور آپ کے پائنتی، آپ کے کڑیل جوان علی اکبر کی قبر دیکھتا ہے۔ روایت کے جملے چھٹے امام فرماتے ہیں یترحم علیہ، اے حسین جو آپ کے پائنتی کڑیل جوان علی اکبر کی قبر دیکھتا ہے، وہ تو آپ پہ ترس کھا کے روتا ہے۔ آمادہ ہو رونے کے لیے اس علی اکبر پر، شبیہ پیغمبر، ام لیلہ کا چاند، حسین کا کڑیل جوان، جوان اولاد والے بھی بیٹھے ہو نا۔ علی اکبر کہ جس کی اذان فجر سے روز عاشور کا آغاز ہوا، جب حسین کے اصحاب شہید ہو گئے، مقتل کے جملے میں اکبر حسین کے پاس آئے، بابا بنو ہاشم کے جوانوں کی باری ہے، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ وہ حسین جو اپنے ہر بھتیجے، ہر بھانجے، ہر صحابی سے کہتے تھے کچھ دیر ٹھہر جاؤ، نہ جانے کیسا پہاڑ جیسا صبر ہے حسین کا، کیا اعلیٰ مثال قربانی کی قائم کی حسین نے۔ مقتل کے جملے استاذنا فاذنا، جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دی۔ حق ہے علی اکبر کے غم میں سر کو پیٹ کے رونا، اسے رونا نہ آئے ہائے حسین کہہ کے دل پہ ہاتھ مارنا، حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ حسین نے علی اکبر کو فوراً اجازت دے دی۔ ہم اگر ایک جملہ کہا، علی اکبر جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ، اجرکم علی اللہ۔ اب آپ آمادہ ہو رہے ہیں علی اکبر کا غم منانے کے لیے۔ علی اکبر دوڑ کے آئے، ماں ام لالا کے خیمے میں داخل ہوئے، ماں نبی کے لال پہ مشکل وقت ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرو گی؟ جاؤ علی اکبر، ہم نے تمہیں حسین پر وار دیا۔ علی اکبر خوشی خوشی بابا کے پاس آیا۔ آپ جملہ سننا، جو رو رہے ہو نا ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔
اب جملہ سننا۔ علی اکبر خوشی خوشی بابا کے پاس آئے، بابا میں ماں سے اجازت لے کر آ گیا۔ حسین نے ترس کھا کے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، اے علی اکبر، اس ماں سے نہیں جس ماں نے 18 سال پالا ہے، جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ یہ علی اکبر کے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ پھوپھی زینب کے خیمے کے پاس آئے، پھوپھی سے اجازت لی، خیمے میں داخل ہوئے۔ جیسے چھوٹا بچہ پھوپھی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے، علی اکبر نے پھوپھی کے زانوں پہ اپنا سر رکھا۔ کہنے لگے، پھوپھی اماں ایک سوال لایا ہوں۔ اے علی اکبر کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے، پھوپھی اماں اتنا بتائیے، آپ کا رتبہ زیادہ بڑا ہے یا دادی فاطمہ کا مقام زیادہ ہے؟ تڑپ کے کہنے لگی، علی اکبر کربلا کے مقتل میں یہ کیا پوچھتے ہو؟ یقیناً ہماری ماں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ کہنے لگے، پھوپھی اماں فاطمہ کے بیٹے پہ مشکل وقت ہے، کیا اپنے بیٹے کو قربان؟ فرماتی ہے علی اکبر کسی اور طرح پوچھتے، یہ بوڑھی تمہیں جانے نہ دیتی۔ ارے تجھ پر قربان کرنے کے لیے تو میں اپنے اول محمد لائی تھی۔ علی اکبر کو پھوپھی نے اجازت تو دی، مگر خیمے میں بیویوں کو جمع کیا۔ بیویوں نے علی اکبر کو چاروں جانب سے دائرہ بنا کے گھیر لیا۔ علی اکبر بیویوں کے خیمے سے ایسے رخصت ہوئے جیسے مستورات جنازے کو رخصت کرتے ہیں۔ جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے، فوج اشقیہ کا راوی لکھتا ہے، ایک خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، دوبارہ کوئی بی بی بازو سے تھام کر خیمے میں لے جاتی تھی، خیمے کا پردہ گرتا تھا، بار بار پردہ اٹھتا، بار بار پردہ گرتا، کبھی کوئی بی بی شانے سے تھام لیتی، کبھی کوئی بی بی بازو سے تھام لیتی۔ آخری مرتبہ یہ بھی ہوا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، شاید کوئی کمسن بچی سی دامن سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ یوں علی اکبر خیموں سے رخصت ہوئے، بابا کے پاس آئے۔ باپ نے کئیل جوان کو سوار کیا، آسمان کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، اللہم صل علی القوم فأبرز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے اللہ اس ظالم قوم پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو چہرے میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں ہوں بہو تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ جب ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا جی چاہتا تھا، ہم علی اکبر کا دیدار کرتے تھے۔ علی اکبر سوار تو ہو گئے، علی اکبر نے اپنی سواری کو ریڑھ لگائی، مقتل کی طرف کچھ قدم آگے بڑھے، مگر نہ جانے علی اکبر کو کیا محسوس ہوا، اپنی سواری کو روک لیا۔ سر کو بیٹھ کے ماتم کرنا، حسین کی غربت سنا رہا ہوں تمہیں۔ علی اکبر کے مسائب علی اکبر کے مسائب تھوڑی ہیں، یہ تو حسین کی غربت کا مرثیہ ہے، یہ تو حسین کی تنہائی کا مرثیہ ہے، یہ تو حسین کے صبر کا مرثیہ ہے۔ علی اکبر نے گردن موڑ کر دیکھی تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ مٹیوں کے بل سواری کے پیچھے۔ اکبر سواری سے نیچے آئے، بابا کے پاس آئے، بازوؤں سے تھاما، سینے سے لگایا۔ بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی تھی، پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں بابا؟ ایک مرتبہ حسرت سے علی اکبر کو دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، اے علی اکبر اگر تیرا تو جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، اجرکم اللہ، جسے جتنی توفیق نصیب ہو، رونے میں نہ شرمانا۔ شب عاشور نہ روگے تو کب روگے عزیزو؟ ماتم علی اکبر میں نہ روگے تو کہاں روگے؟ جاؤ اکبر خوب جنگ کرو۔ اکبر سوار ہوئے، جنگ کی طرف گئے۔ حسین ام لیلہ کے خیمے میں آئے۔ اے ام لیلہ، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ حسین کی حسرت ہے ایک بار اور علی اکبر سے مل جاؤ، میرے لیے دعا کر، حسین کے علی اکبر کے لیے دعا کر۔ ام لیلہ نے مصلی بچھایا، یا رات یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کے لیے یوسف کو پلٹانے والے
حسین کے لیے علی اکبر کو لوٹا دے۔ ام لیلہ کی دعا تو قبول ہو گئی مگر حسین کے امتحان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ علی اکبر جو شیروں کی طرح لڑ رہے تھے بابا سے داد لینے دوبارہ خیموں کے پاس آئے۔ بابا کیسی جنگ کی؟ فرمانے لگے مرحبا علی اکبر، دادا کی یاد دلا دی۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا 3 دن کا پیاسا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں انہیں بتاتا، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں عباس کا شاگرد ہوں۔ تم نے حسین کی غربت کو محسوس نہیں کیا، وہ حسین جو بچپنے میں مدینے میں علی اکبر کی خواہش پر بغیر موسم کا پھل علی اکبر کو لایا کرتا تھا، دیا کرتا تھا، اتنا غریب ہو گیا ایک گھونٹ پانی جوان کو نہیں دے سکتا۔ اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دی۔ علی اکبر طرف کے پیچھے ہٹے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، جاؤ علی اکبر، نانا حوض کوثر سے بہت جلد سیراب کریں گے۔ اب جو علی اکبر پلٹے ہیں دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ علی اکبر فوج اشقیہ پہ حملہ آور ہوئے، واصل جہنم کرتے گئے، حملے کرتے رہے۔ بسر سارے ملعون نے آواز دی، ارے علی کا شیر ہے، حسین کا کڑیہ جوان ہے، بنی ہاشم کا جوان ہے، اگر ایک مقابل ایک جنگ کرتے رہو گے قیامت تک تمہیں مرتا رہے گا۔ اگر اسے قتل کرنا چاہتے ہو چاروں جانب سے گھیر کے حملہ کرو۔ اب جو دشمنوں نے گھیرا ہے، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے تیر چلایا، اسی اسنا میں ایک لعین آگے بڑھا، برچھی سے وار کیا، علی اکبر کا کلیجہ زخمی ہوا۔ آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے، آخری جملے حسین کی غربت سنا رہا ہوں۔ ادھر علی اکبر زمین کربلا پر آئے، حسین کو آخری سلام قبول، حسین کو آخری سلام کیا۔ ادھر حسین جو اب تک کھڑے یہ جنگ دیکھ رہے تھے زمین کربلا پہ گر گئے، دوبارہ اٹھے، بدن میں طاقت نہ رہی، دوبارہ گر گئے۔ یہ بوڑھا باپ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، ارے گھٹنیوں کے بل چل کے جوان کی طرف جا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، این علی اکبر، علی اکبر باپ کو آواز دے کہ مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔